دل کرتا ہے کہ وہاں میں ایک دسترخوان لگاؤں نبی پاک علیہ السلام، لیکن جب اپنے سیال کوٹ کو دیکھوں تو پھر سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ چلو بھائی، جس کو اللہ نے ادھر توفیق دی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی کا جواب دے ہے، لیکن یہ رمضان آنے لگا بیٹا، پہلے پلاننگ کرو رمضان شریف کی، اور اتھے لگاؤ، پھر ایتھے پہلے لاؤ تو پھر اتھے بھی لا لو، تو جی ایتھے نہ لایا ہے تو صرف اتھے ہی لایا۔ بڑی میں جی بڑا رویا، کہنے لگا میری بچی کا روزہ تھا، تو میں نے بچی کو یہ نہیں کہا کہ ہی بغیر بلائے آئیں، میں بچیوں کو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ ان کو پتا چلا تھا کہ میری بچی کا روزہ ہے، تو ان کا روزہ ساڑھے الکو لیو۔ میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم بن بلائے مہمان ہیں، میں نے تو بچیوں کو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ انہوں نے آپ کا روزہ کھلوایا۔ اور ایسے میرے سیال کوٹ میں کئی روزے دار ہیں، لیکن کیا ہے، دل سخت ہیں، دل سخت ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے سامنے، بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے، جس کا دل، صحابہ کے لیے بھی قرآن نے کہا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، رحماء بینہم۔ پھر اقبال نے بھی اس کو لکھا، اقبال کہتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، آپس میں نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ الٹ ہو گئے۔ ایک حدیث پاک ہے، کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آخر اس کی تھی محبوب دل بڑا سخت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کی برکت تھی کہ لوگ بتایا کرتے تھے آ کے، اب تو بتاتے کوئی نہیں حضرت، ان تے جننے نے حضرت جی کسی دا کام نہیں چلتا پیا، کسی دے منڈا نہیں ہون ڈیا، کسی کل کار اپنا نہیں، کسی نے نہیں مجھے آ کے کہا حضرت دل سخت ہے۔ میری بھی حضرت 39 سال پوری ہون لگی، 40 میں بھی آن لگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی صحبت مبارکہ کی برکت تھی۔ صحابہ عرض کیا کرتے تھے آگے، یہ شخص نے آ کے عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت۔ اور ہمارا پتہ کیا حال ہے، میں اکثر یہ پریا پنچایت میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، پتہ نہیں لوگ کس طرح یہ بکواس کر دیتے ہیں، میں تو کبھی پیو دی نہیں مننی، نہیں تو کہ کو بڑا اچھا کام ہے جو تو سب میں بتا رہا ہے، نہیں میں تو بڑا سخت آدمی ہے نا معاملے میں، میں تو کبھی پیو دی نہیں مننی ہے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوا کہیں بھی ایسے نہ لائق اور نہ ہنجار لوگ ہیں بڑے مجمع میں کہہ دیں گے میں بڑا سخت آدمی ہوں، میں تو کدی پیو دی نہیں منی، بھئی یہ کس کا طریقہ ہوا؟ نہیں میں نہیں کدی لحاظ رکھے ہے، میں نہیں کدی لگی لپٹی لائی ہے، نہیں بھئی یہ کس کا طریقہ ہو گیا؟ یہ امام غزالی نے حضرت اس کو لکھا، یہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارک حضرت۔ وہ کوئی شخص تھا اور ان کا آخر میں جو جواب ہے نا وہ بتاتا ہے کہ تب انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا حضرت، امام غزالی نے اس کو لکھا حضرت، لیکن نبی علیہ السلام سے محبت بڑی تھی حضرت، لیکن نبی کلمہ، وہ ایک روحانی معاملہ تھا کہ جہاں کہیں کچھ عورتیں وغیرہ ہوتی نا تو یہ کھڑے ہو کے ان سے باتیں شروع کر دیتے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے دراز گوش پہ، حضور تشریف لے، یہ کھڑے تھے، اب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے، ان کو نا خود اچھا نہیں لگا کہ میں عورتوں میں کھڑا ہوں اور اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں، خود ہی عرض کرتے ہیں میں عورتوں کے پاس اس لیے کھڑا تھا کہ میرا جو اونٹ ہے نا یہ بڑا سرکش ہے، میں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک رسی بنا دو کہ میں اپنے اونٹ کو نکیل ڈال دوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور آپ تشریف لے گئے۔ میں نہیں کدی لحاظ کیتا کسی دا بھی، اسپیشل اسی جڑے نمازی یا بابے بیٹھے دے ہیں داڑیوں والے، سختی سے کام خراب ہوتا ہے حضرت، نرمی سے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں، نرمی ہے حضرت، حکمت عملی۔ میں آج تک جدو کی تو غصے جو تقریر کی تھی چنگا رزلٹ ہوتا آج تک نہیں آیا کوئی، جب بھی محبت سے بات سمجھائیے، سامنے بیٹھو نے ماننا ہے اس کو، انسان ہوں نا، تھک جاتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں،
کسی کی کوئی چیز ہرٹ کرتی ہے پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے. لیکن میں نے آج تک اس کا فائدہ جڑی گل پیار نال تے لکھ کے سمجھائیے لوگوں نے منی نہیں ہے. سختی نہ کوئی بھی نہیں منتا. آپ نے تبسم فرمایا چلے گئے. ایک دن نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے. یہ پھر ان کو اللہ نے موقع دے دیا روئے مبارکہ کی، روئے انور کی زیارت کرنے کا. نبی علیہ السلام نے نا مسکرا کے پوچھا، فرمایا تیرے اونٹ دا کیا حال ہے؟ اب یہاں ان کو پتا ہے، یہاں نبی پاک علیہ السلام کو پتا، باقی کسی کو نہیں پتا کہ اونٹ کا کیا معاملہ ہے. اب یہ تیسری بار جب ملاقات ہوئی، اب یہ بات بتاتی ہے کہ تب وہ ایمان لا چکے تھے، کلمہ انہوں نے. اب ان کا نام کیا تھا امام غزالی نے نہیں لکھا. یہ ایک دن نا مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے، صحابہ بھی تھے آئے. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا تیرے اونٹ کا کیا ہے؟ تو روح سے کے آگے سے عرض کرتے ہیں، محبوب جس دن سے آپ کا کلمہ پڑھ لیا میرا اونٹ بھی ٹھیک ہو گیا. نرمی شخص نے آ کے عرض کی، محبوب دل بڑا سخت ہے، دل بڑا سخت ہے. اب دیکھو نا پھر وہ آٹے والا معاملہ. یہ کتنے نرم دل لوگ تھے ہمارے اسلاف. حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ میں اور میاں جی نے تانگے پہ بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے. وہ تھی کہ سیالکوٹ میں نا وبا پھیلی ہوئی تھی ہیضے کی، اور وبا آپ بھی کوئی کسی گاؤں میں کچھ مریض وغیرہ دیکھنے جا رہے تھے. رستے میں نا حضرت جی ایک بندہ ملا جس نے، وہ ایک ہوتا ہے نا کھیرا، ایک ہوتی ہے تر. اب تو حضرت جی وہ نا زمانے کے انداز بدل گئے، کھانے بدل گئے ہیں جی، ڈیزرٹ آ گئے، چاکلیٹس آ گئیں. پہلے تو حضرت جی یہی تھے، سنگیاں بیلیاں نے بہ جانا کھیرے دے لینے، وہ جناب لون لا کے کھیرے ہی کھا چھڑنے، کنے کنے طرح کھا چھڑنی، کتنی کتنی بیٹھ کے وہ طرح کھانی. تو اب تو ختم ہو گیا یہ سارا کچھ، سارا کچھ آرٹیفیشل آ گیا. تو وہ بندہ نا ہیضے کی وبا، اور انہیں کی لے لیں سادے بندے نے طرح. اب کون تر کھائے جی، ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے. تر تو عام نہ بھی ہیضے کی وبا پھیلی ہو تو اکثر صحت مند بندے کو لڑ جاتی ہے. اب وہ کیا ہے کہ پوری ریڑھی پہ نا بڑا افسردہ اور بڑا. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوچوان کو کہا کہ روک ریڑا. اس نے ریڑا روکا، وہ روک تانگا، اس نے تانگا روکا، آپ اترے، پوری ریڑھی خرید لی. اسے پوچھا کتنے کی ریڑھی ہے، اس نے پیسے بتائے، خرید لی پوری. وہ تانگے پہ پیچھے رکھوائیں ساری طرح. آگے جا کے نا وہ جب وہ پلخو آیا تو ساری اس میں پھکوا دی. حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہی پہلی گل جب میاں جی طرح لے رہے تھے میں عرض بھی کرنے لگا، میاں جی ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ اتنی طرحوں کا کیا کریں گے؟ اتنی مہنگی طرح لے بھی لی، اس سے کوئی ریٹ بھی نہیں کیا، تو اب رکھ بھی نہیں رہے، اب آگے آ کے ساری پلکھوں میں پھکوا دی، نالے میں پھکوا دی. کہتے پھر نہیں مجھے راگ ہے، میں بول پڑا. میں نے اس کی میاں جی پہلی بات آپ نے کوئی ریٹ نہیں کیا، ہیضے کی وبا ساری طرح خرید لی، اور پھر اب رکھی بھی نہیں پاس ساری کا، اسی لیے خرید لی کیونکہ ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے. وہ سادہ دل بندہ آج منڈی سے طرح خرید لایا، اب صبح سے لے کر اب تک اس کی ایک تر بھی نہیں بکی تھی. پریشان بیٹھا ہوا تھا، آج بچوں کو کیسے کھلاؤں گا. اس لیے خادم علی نے اس کی ساری طرح خرید لی. اللہ نے خادم علی کو دیا ہوا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا، تجھے تو گھاٹے کا نظر آ رہا ہے. کہتے میں نے پھر عرض کی حضور مجھے اگر دریں خرید لی ہیں تو پھر پھینک کی دی. فرمایا ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے، کسی کو کھلا بھی نہیں سکتا کہ اس کو ہیضہ نہ ہو جائے، اس لیے ساری پانی میں پھینکوا دی ہیں. اچھے لوگ حضرت، نرم دل لوگ.